بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ولاگ کا، وہ دو بہت اہم خبروں کے حوالے سے ہے۔ ایک خبر تو بشریٰ بی بی کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا دکھائی دیتا ہے، ان کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کے حوالے سے کچھ اخباری خبریں ہیں، اور کچھ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرح گوگی جو کہ ان کی دست راست سمجھی جاتی تھیں، ان کے حوالے سے جو ایک ڈیٹیل تفصیلات جو تھی وہ منظر عام پر آئی تھیں، گو کہ اس کا سورس ظاہر ہے کہ نہیں تھا، تو ہم نے اس لیے اس وقت اس کے اوپر بات نہیں کی تھی، مگر اب انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر فخر درانی کی جو پرانی اپریل کی کہانی تھی، سٹوری تھی، اس کو اگر بنیاد بنایا جائے تو یہ خبر جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال ابھی بھی چونکہ یہ میں واضح کر دوں کہ یہ معاملہ چونکہ ابھی تک نیب کے حوالے ہے اور فرح گوگی کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ہم کسی طرح سے بھی کسی کو بھی مورد الزام اس میں نہیں ٹھہرا رہے، لیکن جو شفاف تحقیقات ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تو سٹوری یہ ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بیگم جو ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، اور دوسری سٹوری ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کی ہے جو کہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں اور مشرف صاحب کے دست راست بھی رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کس قدر دولت بنائی اور بیرون ملک پراپرٹیز خریدی، لیکن ان کا ریکارڈ موجود نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس کے حوالے سے بھی بلکہ ان کو چھپایا بھی گیا، اور اب وہ منظر عام پر آئی ہیں، اور سورس یعنی کہ آمدنی سے زائد اثاثوں کا یہ معاملہ ہے جو کہ شفاعت شاہ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں ان کے اوپر فیکٹ فوکس نے یہ سٹوری جو ہے وہ کی ہے، اور ان کی جو مالیت ہے اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیو یارک سٹی جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ جو ان کا ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے اس سٹوری کے مطابق جو عثمان منظور نے کی ہے، جو دا نیوز کے ایک بہت یعنی موقر اخبار کے موقر ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیو یارک سٹی گورنمنٹ جو ہے اس نے ریکارڈ پرووائڈ کیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنرل شفاعت نے ایک اپارٹمنٹ جو تھا وہ ڈاؤن ٹاؤن مینہٹن میں 2012 میں خریدا تھا، اس کی مالیت 1.4 ملین US ڈالرز جو کہ 2012 میں تھی۔ اب اس 1.4 ملین ڈالرز کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 2023 کے حساب سے یا 24 کے حساب سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت کہاں پہ پاکستان کے اندر جو ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے اور بیرون ملک کیا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چھپایا بھی، اور پاکستان کے اندر جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اس کی کوئی تفصیلات نہیں تھی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف فارمر ملٹری سیکرٹری جنرل شفاعت کنسیڈیڈ ٹو فیکٹ فوکس دیٹ لنڈن پراپرٹی بلانگنگ ٹو انڈین بزنس مین اکبر آصف was transferred to his wife's name in 2007۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2007 میں ایک انڈین جو ریزیڈنٹ تھے وہاں پہ اکبر آصف، ان کی جو پراپرٹی تھی ان کی اہلیہ کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی، اور یہ تسلیم کیا انہوں نے while he held the position of کور کمانڈر in لاہور، اور یہ جرم یہ ہے کہ اس وقت یہ 2007 کے اندر کور کمانڈر لاہور تھے جب ان کی اہلیہ نے ایک انڈین شہری سے جو ہے وہ پراپرٹی خریدی اور اپنے نام ان کے ہوئی، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ he admitted that he paid only half of the property's value for this transfer۔ سو یہ بھی انہوں نے کہا ہے، اور پھر جنرل شفاعت کی جو دیگر ڈیٹیلز ہیں۔ اب سب سے بڑی بات میں یہاں اپنے آپ کو روکتی ہوں، اس کی یہ کافی لمبی سٹوری ہے، اور یہ اس میں بہت بڑے بڑے فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اور پوری ایک ویل ریسرچڈ سٹوری ہے جو کہ یہ فیکٹ فوکس نے فائل کی ہے۔ احمد نورانی اور عثمان منظور جو ہیں وہ اس کو انہوں نے دیکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2007 میں جب وہ شفاعت شاہ صاحب جو تھے وہ لاہور کے کور کمانڈر تھے، تو اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک انڈین نیشنل کے ساتھ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ اپنا پراپرٹی کا کاروبار بھی کر رہی تھی، جبکہ اس وقت جو تھا وہ کوئی عام آدمی خریدتا۔ آج بھی اگر کسی انڈین کے ساتھ کوئی کاروبار کیا جائے، یا انڈین ہائی کمیشن کے لوگ یا انڈین دوسرے جو ریزیڈنٹ جو باہر سے آنے والے انڈینز اگر آپ کے گھر بھی آ جائیں یا آپ سے میل ملاقات کریں یا آپ سے کوئی چائے پی لے،
تو ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ شفاعت شاہ صاحب جو تھے وہ اس وقت مبینہ طور پر وہ کور کمانڈر تھے، مگر مبینہ طور پر انہوں نے ڈیل کی ایک انڈین نیشنل کے ساتھ جو کہ ان کی وائف کے نام پر منتقل ہوئی. اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ لندن میں اور امریکہ جیسی جو مہنگے ترین علاقے ہیں دنیا کے، وہاں پر پراپرٹیز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ جو خبر آئی ہے تو جواب جو ہے وہ ضروری بنتا ہے. اور ظاہر ہے کہ خبر کے اوپر جب تک ان کا رد عمل نہیں آتا ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ان کا رد عمل لیں، لیکن یہ بہت بڑی سٹوری ہے. اور پاکستان کے اندر سیاستدانوں پہ تو الزامات لگتے ہیں، بے تحاشا الزامات لگتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہمارے ہاں مقدس گائے ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، جن کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ان میں سے ایک ظاہر ہے کہ جو سابق جرنیل ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں، پہلے جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے بھی خبریں آئیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا کچھ ہوا. لیکن معاملہ یہ کہ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، آپ جتنے مرضی سیاستدانوں کا احتساب کر لیں، لوگ جو ہیں وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو سابق جرنیل ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا. اچھا جی، بشرا بی بی کی سٹوری کے اوپر آتے ہیں. انصار عباسی صاحب نے آج یہ خبر جو ہے وہ چھاپی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے امکانات بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ شواہد ایسے ہیں جو کہ سامنے آ چکے ہیں جن کا بہت باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اگر تصدیق ہو گئی تو بشرا بیگم کی جو حیثیت ہے وہ نیب کے معاملے کے اوپر توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ان کی حیثیت جو ہے وہ گواہ سے بدل کے یہ ملزم میں تبدیل ہو جائے گی. اور دیگر جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ نیب کو کچھ نئے شواہد ملے ہیں جن کی کراس چیکنگ کی جا رہی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان شواہد کی تصدیق ہو گئی تو بشرا بی بی نیب کی ملزمہ بن جائیں گی اور گرفتار بھی ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ شواہد پیسوں کے لین دین سے جڑے ہیں جو بشرا بی بی کو مبینہ طور پر انہوں نے وصول کیے تھے. فرح شہزادی، فرح خان یا فرح گوگی جو ان کا نک نیم کے سے لوگ جو ہیں اس کو زیادہ ان کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں میڈیا کو لیک ہونے والی تازہ ترین جو رپورٹ ہے اس معاملے پہ نون لیگ اور MKM نے پریس کانفرنسز کی ہیں. اس سے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ اضافی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو لکھا ہے کہ نیب نے عمران خان کے مبینہ کرپشن کیسز، توشہ خانہ اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے جڑا 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی اپنی تحقیقات کو تیز کر دیا، اور نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس القادر ٹرسٹ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ذرائع کے مطابق بیورو یعنی نیب جو ہے وہ جلد ہی ان کے کیسز کی تحقیقات کو مکمل کر کے عمران کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے. اب آپ کو یاد ہو کہ سائفر کے معاملے میں وہ گرفتار ہیں، توشہ خانہ میں ان کی سزا جو تھی وہ معطل ہوئی تھی. اگر نیب کے اندر ان کی گرفتاری ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پرانے قانون کے مطابق، کیونکہ وہ ابھی سسپینڈڈ ہے، ان کو مطلب یہ پھر نیب جو ہے وہ لمبا بھی رکھ سکتا ہے قانون، اور ابھی یہ ان ترامیم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کورٹ کے اندر بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے لیے نیب کے اندر گرفتاری کے امکانات عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. یہ دعویٰ کیا گیا کہ فرح کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے. بتایا گیا کہ سرکاری ذرائع نے جمعرات کو ایک جو مختلف حوالوں سے یہ خبر چونکہ آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ الزام لگایا کہ فرح گوگی اور ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کے 14 ارب روپے کی زائد رقم جو ہے وہ اس پہ موجود ہے، اور 2017 میں غیر ظاہری جو اثاثے تھے ان کے فرح گوگی کے وہ یا فرح خان صاحبہ کے وہ 2017 سے 20 تک 4,520 ملین روپے کا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی تفصیلی خبر ہے جس میں کہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے، مختلف لوگ اس کو بتا چکے ہیں کہ 240 کنال زمین جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام پر رجسٹر کروائی، اور پھر اور پھر جو PTI حکومت نے ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے خلاف 460 ارب روپے کے اس کی جو تھی وہ پیروی بھی نہیں کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر ابھی یہ معاملہ دوبارہ سے سپریم کورٹ کے اندر بھی آیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف کردار بھی اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اگر اس کے اوپر مزید کارروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوتی ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی نے 460 ارب روپے جو تھے وہ پاکستان کے حوالے کیے تھے کہ یہ غلط طریقوں سے پاکستان میں آئے ہیں یا منی لانڈرنگ کے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی حکومت جو تھی، جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے خط کے ذریعے سے کابینہ جو کہ ایک لفافے کے ذریعے سے کابینہ کو دکھائے بنا
ویسے تو دوسروں کو لفافے کا وہ الزام لگاتے ہیں، مگر ایک بد لفافے کے ذریعے سے کابینہ کی اپروول کروا کے اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیا تھا، جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے اس کے حوالے سے جو لین دین کا جو جرمانہ تھا اس کے اندر، اور پھر وہ پیسے بھی وہاں تک نہیں ابھی تک پہنچے، اور یہ معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور اس میں بہت اہم معلومات جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اینی ویز یہ تو وہ خبر ہے جو کہ بالکل اوتھینٹک ہے، یعنی جس کے اوپر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب جو فرح خان صاحبہ یا فرح گوگی صاحبہ کے مالیت کے اثاثے ہیں جو اتنے بڑے ہیں، یعنی ایک معمولی رقم نہیں ہے کہ 4520 ملین کا اضافہ ہو جانا روپوں کا، اب یہ پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جس کی کہ تحقیقات اب ہوں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو ایک بیان آیا، اس میں انہوں نے کافی اہم جو چیزیں تھیں وہ اس میں کہیں، مگر ان کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی معاملات ہیں اس پہ فرح خان جو ہیں ان کی فرضی کہانیاں ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ افواہ ساز فیکٹری کے خلاف، میں اس لیے پوائنٹ یہ ان کا ورژن بتا رہی ہوں تاکہ یہ سٹوری ایک بیلنس سٹوری ہو جائے۔ سرکار کے افواہ ساز فیکٹری کی جانب سے غیر متعلقہ کرداروں فرد شہزادی کی نسبت سے پاکستان تحریک انصاف کو مذموم پروپیگنڈا مہم بنانے کا نشانہ بنانے کا معاملہ ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جھوٹی بے بنیاد بن گھڑت پروپیگنڈا مہم کو خفت مٹانے اور قوم کو گمراہ کرنے کی مایوس کن کوشش ہے۔ بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے باوجود مطلوبہ نتائج کے حصول میں ناکامی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر سیاسی ریاستی عناصر کے لیے مسلسل ہزیمت کا باعث ہے۔ خفت مٹانے کے لیے اس قسم کے جو پروپیگنڈے کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ ان ٹیسٹ ٹیوب جماعتوں میں سے ایک گنوار، جاہل اور اپنی حیثیت، علم اور اوقات سے بڑھ کر خرافات پھیلانے والی اور اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے مصروف ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے لیے یہ زبان استعمال کی گئی ہے، خیر اور توقع بھی نہیں کی جا سکتی، اور فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ جس طرح کی زبان استعمال کرتی رہی ہیں وہ بھی ایک الگ کیس ہے، لیکن ٹیسٹ ٹیوب جماعت کہہ رہے ہیں آئی پی پی کو، جو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گمان میں درست ہو، لیکن تحریک انصاف خود کیا ہے وہ بھی اس کے اوپر ضرور ان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک لمبی ہے، اور اس میں انہوں نے نیم خواندہ منحوس خاتون بھی قرار دیا ہے فردوس عاشق صاحبہ کو، تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے لیے جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ یہ باز نہیں آتے، تو یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے۔ نئی بات یہ ہوگی کہ اگر وہ شائستہ ہو جائیں، وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں، وہ تنقید کریں اور تنقید کو برداشت کریں، میرا خیال ہے یہ ایک نئی بات ہوگی تحریک انصاف کے لیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرد شہزادی کو کیوں جوڑا جا رہا ہے، فرد شہزادی صاحبہ کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں ان کو ایک معصوم بچی کا کہہ کے قرار دیا تھا، ان کا بھرپور دفاع کیا تھا، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کو من گھڑت قرار دیا تھا، اور اگر عمران خان صاحب ان کے جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے دفاع میں آگے آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو اعلامیہ ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب جب تک نہیں کہتے کہ ان کا کوئی تعلق فرد شہزادی کے ساتھ نہیں ہے، یا ان کی اہلیہ نہیں کہتی کہ ان کا کوئی تعلق فرد شہزادی کے ساتھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی بات بنتی ہے، لیکن تحریک انصاف کا یوں کہہ دینا کہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی وزن یا کوئی جان معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ آئندہ چند دنوں کے اندر ان کے معاملے کے اوپر جو معلومات ہیں یہ مزید اس میں تیزی بھی آئے گی، اور اس کے اندر جو شواہد ڈھونڈے جا رہے ہیں اس کے مطابق ان کی گرفتاری کا بہت زیادہ امکان ہے، اور اگر ان کی گرفتاری ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر وہ یہ کوئی پریس کانفرنس کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہا جائے گا کہ وہ پریشر میں ہے، اور پریشر کے تحت انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ نیب کے ذریعے سے عمل میں آ سکتی ہے، نہ صرف ان کی بلکہ عمران خان صاحب کی بھی نیب کے ذریعے سے گرفتاری جلد عمل میں آ سکتی ہے، چونکہ آلریڈی وہ گرفتار ہیں، لہٰذا وہیں پہ ایک گرفتاری ایک فارمل دستخط کروا لیے جاتے ہیں اور ایک گرفتاری کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سائفر کا کیس ابھی سپریم کورٹ کے اندر آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے ان کا بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہاں پہ ان کی ضمانت کا امکان ہو بھی جاتا ہے
تو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ اول تو بہت کم امکانات ہیں جو کیس کو دیکھ کے، اور بہت سارے قانونی ماہرین کو سے ہم نے بات کی ہے کہ اس میں ان کو فوری ریلیف مل جائے، لیکن نیب کے اندر اگر گرفتاری ہو گئی ان کی بھی اور بشریٰ بیگم صاحبہ کی بھی، تو بہت ساری اور باتیں جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گی۔ آج رات کو سلیم صافی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کیا نعیم شاہ صاحب کا، جو کہ بشریٰ بیگم کے اور عمران خان صاحب کے اصل میں دست راست تھے، ان کے سارے کاروبار، گھر اور معاملات کو دیکھتے تھے، وہی تھے جن کو بشریٰ بی بی جو ہے فون پہ کہہ رہی تھی کہ تم نے تصویریں کیوں اتاری، تحائف کی، اور توشہ خانہ سے جو آئے تھے ایم ایس نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور دلچسپ بات یہ کہ وہ ایم ایس جو ہیں جو وہاں سے تحائف بھیجتے تھے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھ تاچھ جو ہے فی الحال ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وہی بات ہے کہ اگر آپ سویلینز کو یا اس طرح کے لوگوں کو انڈر انویسٹیگیشن لاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو نہیں لاتے جن کا فوج سے تعلق ہے، تو اس میں بہت تنقید ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ لیکن بشریٰ بیگم صاحبہ کے جو آج کا جو ان کا نعیم شاہ صاحب کا انٹرویو، اس میں کالے بکرے اور سیریوں کا بھی ذکر ہے۔ میں نے جب کالم لکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے جو میری کتاب کا عنوان بھی ہے کہانی بڑے گھر کی، میرا ٹارگٹ بشریٰ بیگم صاحبہ نہیں تھی، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرا ٹارگٹ وہ نہیں تھی، وہ انفارمیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اہم قومی فیصلے کیے جا رہے تھے، اور اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب تھے، بشریٰ بیگم نہیں تھی۔ لیکن بہرحال اب کالے بکرے ہم نے تب لکھا جب کوئی نہیں بول رہا تھا، اب جب کالے بکرے اور سیریوں کا ذکر ہوگا تو ہمارے کالم کا ذکر بھی ضرور ہوگا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ کہاں قومی اور حساس جو ایشوز تھے ان کے اوپر جس طرح سے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے۔ بہت ساری خبریں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نہیں دیتے اس لیے کہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے۔ یہ جو فراگوگی والی خبر ہے یہ بھی میں نے بہت احتیاط کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بہت اس کو دیکھیں اگر آپ، تو یہ خبر اخبار میں چھپی ہے، اس کا سورس آیا ہے، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ بہرحال آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔